وہ کر کے ہندو مسلمان بانٹ ڈالے گا. سننا, وہ کر کے ہندو مسلمان بانٹ ڈالے گا. مجھے بھی ملک کے نقشے سے چھانٹ ڈالے گا. وہ کر کے ہندو مسلمان بانٹ ڈالے گا. مجھے بھی ملک کے نقشے سے چھانٹ ڈالے گا. مجھے خبر ہے کہ جلاد کی حکومت ہے. جلاد کا مطلب کتنے لوگ جانتے ہیں؟ پیچھے تک ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں گے کہ جلاد کا مطلب جانتے ہیں کہ جلاد کی حکومت کیا ہے. ایک مرتبہ میں ہوا میں ہاتھ کو لہرا دیجئے تو جمیل اختر شفیق موڈ میں آ جائے گا. میں سب آدمی کا ہاتھ ہوا میں لہراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. اتنی سردی نہیں ہے کہ آپ بے دردی سے اپنے ہاتھ کو جیب میں رکھے رہیے. اور بار بار کہتا ہوں کہ ہاتھ کاٹھی کے لوگ شریف لوگ ہیں. جب یہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو صرف پیسہ کے لیے باہر نکالتے ہیں, دوسرے کے جیب میں ہاتھ ڈالنے کے لیے وہ ہاتھ باہر نہیں نکالتے. یہ مجھے پتا ہے. تو اب آئیے یہاں سے 4 مصرے پڑھتا ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. وہ کر کے ہندو مسلمان بانٹ ڈالے گا. مجھے بھی ملک کے نقشے سے چھانٹ ڈالے گا. مجھے خبر ہے کہ جلاد کی حکومت ہے. مجھے خبر ہے کہ جلاد کی حکومت ہے. میں سر اٹھا کے جیوں گا تو کاٹ ڈالے گا. میں سر اٹھا کے جیوں گا تو کاٹ ڈالے گا. وہ کر کے ہندو مسلمان بانٹ ڈالے گا. مجھے بھی ملک کے نقشے سے چھانٹ ڈالے گا. اور 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. یہ جو ذہنی اذیتوں کا سلسلہ ہے, اب دیکھیے کرسی لینے کے لیے یہ بچے الحمدللہ تشریف لا رہے. بیٹھے رہنا بیٹا آرام سے, اس لیے کہ اس کے بعد آرام سے جتنا بیٹھو گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. مجھے لگتا ہے دکان کی جلیبی پوری اور دوسری چیزیں کھا کر کے ان بچوں نے اپنا شکم بھر لیا ہوگا, تو پچنے کے بعد ہی جاؤ گے. بیٹھیے پیار سے اور پھر اس کے بعد میں یہاں سے پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. وہ اپنے حوصلوں سے عشق کی تفسیر لکھتے ہیں. میرا بڑا چرچت لہجہ ہے. بچے جب پڑھ رہے تھے میں روم سے سن رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لہجہ اور یہ ترنم بہت دور تک جا رہا ہے. حالات حاضرہ پہ ہے یہ 4 مصرے, پھر اس کے بعد ایک نظم, اس کے بعد کریم فیضی صاحب تک پہنچوں گا. ملاحظہ فرمائیے گا. وہ اپنے کی تفسیر لکھتے ہیں. سراپا عزم میں ڈوبی ہوئی تحریر لکھتے ہیں. انہیں آتم کے وادی کہے کہ مت ذہنی اذیت دو. تقدیر لکھتے ہیں جو اپنے خون سے اس ملک کی تقدیر لکھتے ہیں. ہمارے جھارکھنڈ کے صاحب تو ہمارے بہار کے صاحب تو مل گئے, لیکن آپ بولتے ہیں نا کہ ہمارے بہار کے صاحب تو مل گئے, کہ جھارکھنڈ کے صاحب بالکل ایک دم جوش اور ہمت کے ساتھ اپنی جگہ پر پل گئے. اور انہوں نے بتایا کہ صاحب ہم پہاڑوں کی گود میں رہنے والے لوگوں کو متزلزل اور کمزور کرنا آسان نہیں ہے. انہوں نے اپنی محنت اور مشقت سے یہ بتایا. بہرحال آئیے میں چلتے چلاتے صاحب ایک نظم میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر سنا دوں تو شاید تھوڑا برداشت کر لیجیے.
اس لیے کہ یہ لوگوں کی بڑی خواہش رہتی ہے آدھا آدھا پڑھ کے چلے جاؤ تو پھر بعد میں مس کال دینے لگتے ہیں کہ شیخ آیا تھا بہت دور سے. یہ مدرسے کے بچے جانتا ہوں اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان محبتوں کے لیے الفاظ نہیں. اس علاقے کے بہت سارے مدرسوں کے بچے گرچہ اس کے ذمہ داروں کو یاد نہیں رہتا ہے کہ جمیل اختر شفیق کون ہے, لیکن بچے یاد رکھتے ہیں. بہرحال ان بچوں کے ذہنوں کی دہلیز پر دستک دینا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. میں یہ نظم پیش کرتا ہوں بہت دور سے آئے ہوئے سارے بچوں کے حوالے سے, اپنی جماعت کے سبھی ذمہ دار کے حوالے سے, ایک ایک فرد جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسٹیج کے لیے اپنا ایک روپیہ بھی دیا ہے, محنت کیا ہے, گھر گھر گئے ہیں, دروازے دروازے پہ دہلیز پہ دستک دیا ہے. پھر سے کہوں گا کہ مدرسہ بدر الہدیٰ للبنین والبنات کو آپ زیادہ سے زیادہ نوازیے. ایک بیچارہ غلطی سے آ گیا تھا کہ اعلان کر رہے ہیں شاید مدرسے کے ذمہ دار یہی ہے, تو میرے سے فون پے کا نمبر مانگ رہا. میں نے کہا غلط جگہ آ گئے, وہاں جا کر کے دیجئے. تو آپ کے پاس فون پے ہے, گوگل پے ہے, کوئی بھی پے ہے, محبت پے ہے, قربانی پے ہے, کوئی بھی پے ہے, تو آپ جا کر کے وہاں پر اپنا رابطہ درج کرا سکتے ہیں اور اپنے محبتوں کو نوٹوں کی شکل میں پیش کر سکتے ہیں. ووٹوں کی شکل میں دوسری جگہ کام دیتا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا, یہ نظم پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں تو جس جذبے سے پڑھ رہا ہوں تو جذبے سے آپ سن لیجئے گا. ملاحظہ فرمائیے. کیا شان ہے مومن کی, کیا شان ہے مومن کی. ایک بارود والی نظم رکھے ہوا ہوں جو بعد میں پڑھوں گا جزیز صاحب کے ٹائم. یہ والی سن لیجئے, ملاحظہ فرمائیے. کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بدلانا, کیا شان ہے مومن کی, کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بدلانا, کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بدلانا. تم حق کے سپاہی ہو, تم حق کے سپاہی ہو, باطل سے نہ گھبرانا, کیا شان ہے مومن کی. میرے اندر کا مومنانہ انسان اور میرے اندر کا اہل حدیث اور میرے اندر کا توحید پرست اس نظم میں شامل ہے. اس لیے کہ میں آپ لوگوں کی طرح خاندانی اہل حدیث نہیں ہوں, آپ کو پتا ہے بڑی محنت مشقت سوشل بائیکاٹ, پتہ نہیں کن کن مصیبتیں, جیل کی ہوائیں اور کن کن چیزوں سے ہو کر کے جمیل اختر شفیق آج آپ کے سامنے توحید بھری نظمیں پیش کر رہا ہے. اس لیے میری نظموں میں میرے آنسو نہیں, میرا خون شامل ہے. اس لیے اس کو شبدوں کا صرف سوداگری یا پھر بازیگری مت کہیے گا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو روایتی قسم کے الفاظ پیش کر کے اپنا حق ادا کر دیتا. میرے لفظ لفظ میں, میرے حرف حرف میں میرا خون اور میرے توحید پرست انسان شامل ہے. میرے بچے نوجوان یہ سارے کردار ہیں, مجھ سے موٹیویٹ ہوں گے تو مجھے خوشی ہوگی. ہماری جماعت کا ایک فرد, وہ سبھی خوش نصیب لوگ جو اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے, سبھی اس کے کردار ہے اور یہ پوری نظم ہے. ملاحظہ فرمائیے. کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بدلانا, تم حق کے سپاہی ہو کفر کی آندھیاں, بدعت کا کہیں طوفان, ہو کفر کی آندھیاں, بدعت کا کہیں طوفان, اسلام کے پرچم کو, اسلام کے پرچم کو ہر موڑ پہ لہرانا, کیا شان ہے مومن کی, کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بدلانا, تم حق کے سپاہی ہو, تم حق کے سپاہی ہو, باطل سے نہ گھبرانا, کیا شان ہے مومن کی. اور ایک نصیحت کرتا ہوں, ایک دعوت دیتا
क्या शान है मोमिन की, समझौता नहीं करना हरगिज़ भी अक़ीदे से। आज जब अहले हदीस नौजवानों को देखता हूँ कि अहले हदीस होने का दावा भी करता है और कान भी छिदाता है, और पता नहीं किन किन मनहूस सिफत लोगों की नकल करके अपनी नाम भी छिदवाता है, और अपने हाथ में काड़ा भी लगाता है, ताबीज भी लगाता है, और पता नहीं किन बाबाओं की दहलीज पे दस्तक देकर अपने किस्मत और अपने मुकद्दर का पता मालूम करना चाहता है। तुम्हारे दुख है और मातम है तुम्हारे अहले हदीस होने पे। जिस आदमी भी अहले हदीस होने का एक मतलब दावा कर लिया, मेरा ईमान कहता है कि दुनिया की सारी ताकत एक तरफ हो जाएगी, तौहीद का चिराग मुसीबतों की आंखों भी जलता है। ये तौहीद परस्तों का हक होता है और जज्बा होता है। ये क्या है कि जहां चाहे डट गए, कभी हिजड़ा बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कभी घुंघरू पहन करके नाचने न लगे। कहाँ जा रहा है हमारा नौजवान? कुछ भी लगा लेता है, ये टिकटॉक और जोश और पता नहीं किन की चीजों को करने वाले। घरों में बैठ करके औरतें अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जिनकी जबान पर अल्लाह अकबर की सदाएं होनी चाहिए, उन बच्चों को नचवाया जा रहा है। हमारी गैरत और हमारा जमीन कहाँ पहुंच गया है, जरा सोचो। यही तो इम्तिहान का वक्त है। ये छोटी छोटी शोहरतों के पीछे मत भागो। आज 34 साल का होकर के यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन इतना बड़ा बनने के लिए 6 साल की उम्र से ख्वाब देख रहा हूँ। ये 2 साल में चुटकी में जो लोग बुलंदी का ख्वाब देखते हैं ना, जब बुलंदियों से गिरते हैं तो दुनिया का कोई भी आदमी उसको पूछने वाला नहीं होता है। संभालो अपनी नौजवान नस्ल को, बहुत बर्बादी की तरफ जा रही है, दिल दुखता है। तुम्हारे कब्जे में वो बच्चे हैं तो 12 और 13, 14, 15 साल के, जिन बच्चों को तुमने हिजड़ा बना करके रखा हुआ है ना, कल होकर के वही बच्चे तुमको तमाचा रसीद करेंगे, ये याद रखो। मैं बहुत इज्जत एहतराम को महफूज रखते हुए जुर्रत के साथ ये अल्फाज कर रहा हूँ। उस हवाले से शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। क्या शान है मोमिन की, बेखौफ ये बदनाना, क्या शान है मोमिन की, समझौता नहीं करना हरगिज़ भी अक़ीदे से, समझौता नहीं करना हरगिज़ भी अक़ीदे से, पड़ जाए ज़रूरत तो, पड़ जाए ज़रूरत तो मैदान में डट जाना, क्या शान है मोमिन की। और अहले हदीस हो तो सीना ठोक करके बोलो कि अहले हदीस है। और ये शेर सुनो जमील अख्तर शफीक का, शायद याद रह जाए, मुलाहिजा फरमाइए। क्या शान है मोमिन की, खासतौर से उलमाए तराम की खुसूसी तवज्जो और शिद्दत, मुलाहिजा फरमाइए। क्या शान है मोमिन की, हर बात दलीलों से करने के वो आदी है, हर बात दलीलों से करने के वो आदी है, हरगिज़ न वहाबी से, हरगिज़ न वहाबी से तुम भूल के टकराना, हरगिज़ न वहाबी से तुम भूल के टकराना, क्या शान है मोमिन की। हम अहले हदीसों का ईमान ये कहता है, मुझे याद है मैंने तारीख पढ़ी है, इसी झारखंड की सरजमीन पर उलमाए अहले हदीस का एक काफिला आता है, दाई आते हैं, देखते हैं एक साहब हल जोत रहा है। मैं जब पढ़ रहा था मेरे रोंगटे खड़े थे, जाकर के उसको दीन की दावत दिया। वो दीन से रोशनास आदमी नहीं था, बार बार कहा, उसने माना नहीं। बाद में उसने उस चाबुक से, जिससे गाय को या बैल को मारा जाता है, उस चाबुक से उसने गुस्से में आकर के उस दाई को, उस अल्लाह वाले को मारा।
मार खाने के बाद भी उसने कहा कि आप अपना काम करते रहिए, मैं आपको सुनाता रहूंगा। जब उस आदमी को ये महसूस हुआ कि ये आदमी आखिर क्या सुनाना चाहता है, हम सुने। ऐसी कुर्बानियों की जरूरत है। इसी झारखंड और पथरीली सरजमीन पर हमारे असलाफ, हमारे पूर्वजों ने अपने जिस्म पर मार का दाग बर्दाश्त कर करके तौहीद का चराग रोशन किया। मेरे दोस्तों, आपको इतिहास से दूर कर दिया गया, समझो। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सुना, और उन्हीं लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह चप्पे चप्पे इलाके में मैं सीना ठोक के बोलता हूँ कि मैं उस सरजमीन में जा रहा हूँ जहाँ जिधर सर उठा दूं सिर्फ अहले हदीसों का काफिला दिखाई देता। ऐसे ही ये छोटे छोटे बच्चे, इतनी बड़ी तादाद में अहले हदीस, या इतने सारी कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम जो होते हैं, इतने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं? ये जमीन की कोख से निकले हुए लोग नहीं है, जमीन के ऊपर तैरे हुए लोग हैं। और इतनी बड़ी आबादी अहले हदीसों की ये बतलाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जिंदा है। तो हज़रात, उस हवाले से भी एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। क्या शान है मोमिन की, हमें अहले हदीसों का ईमान ये कहता है, हमें अहले हदीसों का ईमान ये कहता है। तौहीद के नग़मों से, नग़मों से गूंजेगा ये मैखाना, तौहीद के नग़मों से गूंजेगा ये मैखाना। क्या शान है मोमिन की। हज़रात, नज़्म लंबी है, आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाइए। एक लफ्ज़ है, तक़वियतुल ईमान पढ़ने वाले लोग जानते हैं। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जूते का तस्मा भी अगर टूट जाए तो अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत हो कि तुम अल्लाह से मांगो। जमील अख्तर शफीक ने हदीस के उस टुकड़े को अगर शेरी जामा पहनाया है तो मुलाहिज़ा फरमाइएगा, उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है मैंने, और ख़ास तौर से शेख अब्दुल करीम क़ज़ी साहब और तमाम बड़े उलमाए कराम की खुसूसी तवज्जो के साथ मक़ते का शेर मुलाहिज़ा फरमाए। क्या शान है मोमिन के, सिपाही हो, बातिल से न घबराना। क्या शान है मोमिन की, तस्मा भी शफीक अपने जूते का अगर टूटे, तस्मा भी शफीक अपने जूते बस हाथ को फैलाना, अल्लाह के आगे ही बस हाथ को फैलाना। क्या शान है मोमिन की, क्या शान है मोमिन की, क्या शान है मोमिन की। सिपाही हो, तुम हक़ के सिपाही हो, बातिल से न घबराना। क्या शान है मोमिन की। हज़रात, ये लंबी नज़र थी, मुझे लगा कि मेरी भी एनर्जी की जो बैटरी है वो धीरे धीरे अपने लो पोजीशन पे पहुंच रही है। तो इससे पहले के मोबाइल मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो, समझदार आदमी फौरन उसको लगा देता है चार्ज करने के लिए, ताकि ये धोखा न दे। लिहाजा मैंने भी स्टेज में अपने आप को इस प्रोग्राम के उस बोर्ड में, आपके जज्बों के बोर्ड में, मैंने अपनी आवाज़ का मोबाइल के चार्ज के लिए लगा दिया है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे पूरी रात आपकी सेवा के लिए, आपकी खिदमत के लिए पूर्ण रूप से हाजिर हूँ।
اور جیسا جیسا حکم ہوگا انشاءاللہ بہت کچھ سنا کر کے جاؤں گا، اس لیے کہ جہاں محبتیں ملتی ہے دامن دل کمزور پڑ جاتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ دل کھول کے سنایا جائے۔ دل جانتا ہے کہ میں نے صرف شبد آپ کو نہیں سنائے ہیں بلکہ میں نے اپنے اندر کے جمیل اختر شفیق کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایسی بھی جمی کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں گے۔ اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کے بیچ، آپ کے علاقے، آپ کی سرزمین، آپ کی بھومی، آپ کی آب و ہوا کے بیچ کے ایک مایہ ناز خطیب جو میں پچھلے 8 سال سے آ رہا ہوں، 8 سال سے شیخ عبدالکریم فیضی صاحب کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوں، مطلب پورے طور پہ اسمارٹ جس کو بولتے ہیں ماڈرن لینگویج میں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ 8 سال میں ان کی عمر 8 سال نیچے گئی ہے یا اوپر گئی ہے، دن بدن چمک ہی بڑھتی جا رہی ہے، تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھابھی الحمدللہ اپنے بیوی ہونے کا مکمل حق ادا کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے اس خوبصورت جوڑے کو سلامت رکھے اور ان کے بیچ سے جو نسل و وقت کے غازی پیدا کرے۔ مجھے معلوم ہے کہ شیخ آپ کے جذبوں سے بڑے کنیکٹ ہیں اور درد دل کھول کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں بڑی عزت، احترام اور مکمل آدر کے ساتھ ان کو نمنترن دینا چاہتا ہوں اور ان کو آمنترت کرنا چاہتا ہوں، بلانا چاہتا ہوں۔ میں شیخ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو ایک مرتبہ شیخ کو بلانے سے پہلے ایک بات اور بتاؤں کہ الحمدللہ جن لوگوں کا بھی پوسٹر میں نام ہے، شیخ جرجیس صاحب کا تو نام ہی کافی ہے، فرانڈ جس کو بولتے ہیں، لکس کوزی نام ہی کافی ہے، پروگرام والے جرجیسی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود ہاتھ کاٹی کی سرزمین پر ایک اور خطیب آئے ہیں جو جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، جامعہ امام ابن تیمیہ ملک کی، ہندوستان کی مشہور دانشگاہ یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی سے زیور تعلیم سے آراستہ، اور پھر سعودی عرب میں جا کر کے بڑے بڑے کبار شیوخ اور علماء کرام کے بیچ استفادہ کرنے کے بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے اسکول کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور شیخ کو بڑے تعداد میں لوگ سنتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی پرمسط خطاب ہوگا۔ جب نئے مہمان ہو تو تھوڑی عزت دینی چاہیے، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، تو آپ انہیں بھی سن کر کے جائیے۔ سبھی لوگ وقت پہ آئیں گے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی محبتوں کے ساتھ آپ اس پروگرام کو بنائے رکھیے۔ اس نظم سے لگتا ہے کہ یہ صحیح طور پر میرا پیغام پہنچا ہے۔ جیسے آپ مل جل کر کے بیٹھ گئے ہیں، اگر کھڑا کھڑا جمیل اختر شفیق 1 گھنٹہ بھی سناتا رہے تو کم سے کم مجھے نہیں لگے گا کہ میں غلط جگہ اپنے جذبوں کی بارش برسا رہا ہوں، ورشا کر رہا ہوں۔ مجھے لگے گا کہ زمین اچھی ہے، میرے بارش اور جذبوں کی بارش کے جو قطرے ہیں وہ بیکار نہیں ہوں گے۔ لیکن کیا کیجئے گا، اوپر والا اگر بہت زیادہ اگر بارش برسا بھی تو نیچے والے دعا کرتے ہیں کہ مولا اب رہنے دے، بہت ہو گیا صاحب۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے جذبوں کو بچا کے رکھوں، میں پھر پیش کروں گا۔ اب آئیے شیخ عبدالکریم فیضی حفظہ اللہ تو اللہ ہمارے بھی بنفس لفیظ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، میں جانتا ہوں کہ جب کسی مقرر کی باری آنے والی ہو اور بیچ میں جب کوئی آدمی کہہ رہا ہو اور وہ صبر کے ساتھ بیٹھا ہو تو اس کے جذبات اور اس کے احساسات، بلکہ اس کے میں حوصلے کی داد دینا چاہتا ہوں کہ اتنا دیر وہ صبر کر لے، ورنہ 5 منٹ کے اندر لوگوں کے گھنٹنے میں درد ہونے لگتے ہیں۔ لیکن شیخ عبدالکریم فیضی صاحب سے میرا پرانا رشتہ ہے، اس لیے انہوں نے میری محبتوں کا بھرم رکھا، اس کے لیے ان کا اسپیشل شکریہ۔ اور میں 4 مصرے سے شیخ کو آواز دوں کہ تجلی آنے والے وقت کی راہوں میں بھر دی ہے، پرانے آئینوں کی گرد ہم نے صاف کر دی ہے، ہمیں آتا ہے پرکھوں کی ہر ایک تاریخ پڑھ لینا، پرکھ لیتے ہیں گوہر کو خدا نے وہ نظر دی ہے۔ فضیلت الشیخ عبدالکریم فیضی حفظہ اللہ تعالی اپنے پورے وقار و اعتبار کے ساتھ